وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمْ تم طلاق دو النِّسَاءَ عورتوں کو فَبَلَغْنَ پس وہ پہنچ جائیں آجالہن اپنی مدت کو فَأَمْسِكُوهُنَّ پس تم ان کو روک لو بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے کے ساتھ او سَرِّحُوهُنَّ یا رخصت کر دو بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے کے ساتھ وَلَا تُمْسِكُوا اور نہ تم روکو ہن ان عورتوں کو ضِرَارًا تکلیف کے لیے لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کرو وَمَن يَفْعَلْ اور وہ شخص جس نے کیا ذَلِکَ ایسا فقد پس یقیناً ظلم نفسا اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کو ہزواً مذاق وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے وما انزل اور جو اس نے نازل کیا علیکم تم پر من الکتاب کتاب سے والحکمہ اور حکمت سے یعظکم وہ تم کو واعظ کرتا ہے نصیحت کرتا ہے بھی اس کے ساتھ واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈر جاؤ واعلموا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دہرا لیں وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم طلاق دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ پس وہ پہنچ جائیں آجالہن اپنی مدت کو فَأَمْسِكُوهُنَّ پس تم ان کو روک لو بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے کے ساتھ او سَرِّحُوهُنَّ یا تم ان کو رخصت کر دو بِمَعْرُوف اچھے طریقے کے ساتھ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور نہ تم ان کو روکو ضِرَارًا تکلیف کے لیے لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کرو وَمَن يَفْعَلْ اور جس نے کیا ذَلِکَ یہ فقد پس یقیناً ظلم ظلم کیا اس نے نفسہ اپنے آپ پر وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کا ہزواً مذاق وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے وما اور جو انزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر من الکتابی کتاب سے والحکمتی اور حکمت سے یعظکم بھی
وہ اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کو مکمل جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنے اجل کو، اپنی مدت کو، مطلب مدت پوری ہونے والی ہے، ابھی ہوئی نہیں۔ مطلقہ عورت کی عدت کتنی تھی؟ 3 حیض، 3 حیض، یا حمل کی حالت میں اگر طلاق دی ہے تو اس کی مدت کتنی ہے؟ وضع حمل، کتنی مدت ہے؟ وضع حمل۔ تو فرمایا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ، ابھی مدت مکمل نہیں ہوئی، ابھی کچھ دن باقی ہیں، ہفتہ باقی ہے، 4 دن باقی ہیں، 1 دن باقی ہے، یعنی مدت بس مکمل نہیں ہوئی، ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس تم ان کو روک لو اچھے طریقے کے ساتھ، او سرحوهن بمعروف، یا تم رخصت کر دو، رخصت کر دو اچھے طریقے کے ساتھ۔ ہماری شریعت دیکھیں اخلاقیات پہ کتنا درس دیتی ہے۔ اندازہ کریں ایک بندہ جس کی اپنی بیوی سے بن نہیں پائی، اب وہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہے، فرمایا یہاں بھی تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ ایسے ہی الزامات، ظاہری بات ہے طلاق بندہ کیوں دے رہا ہے کہ بن نہیں پائی، کوئی ادھر بھی الزامات ہیں، ادھر بھی الزامات ہیں، ادھر بھی باتیں ادھر بھی باتیں، اس لیے تو طلاق ہو رہی ہے نا۔ لیکن پھر بھی فرمایا یہ جو الزامات ہیں نا اپنے پاس رکھنے ہیں، جب رخصت کرنا ہے نا اس وقت ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرنی، مرضی تمہاری ہے، رکھنا ہے رکھ لو اچھے طریقے کے ساتھ۔ او سرحوهن بمعروف، اگر رخصت کرنا ہے تو بھی اچھے طریقے کے ساتھ، تمہارے پاس اختیار ہے، رکھنا چاہتے ہو تو بھی اچھے طریقے کے ساتھ، رخصت کرنا ہے تو بھی اچھے طریقے کے ساتھ۔ اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات کہ ہم میں سے ہی وہ لوگ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جن کے گھروں میں مسائل طلاق تک پہنچتے ہیں۔ ویسے تو حتی الوس گھر کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے اور گھر کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلا وجہ اگر کوئی شخص طلاق دے گا تو یقیناً اللہ کے ہاں وہ مبغوض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ ناراض ہوں گے۔ اور اگر کوئی عورت بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المختلیات ہن المنافقات، جو خلا مانگتی ہیں نا عورتیں بلا وجہ ہی، وہ منافقہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ منافقہ ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو خلا مانگتی ہے نا بغیر وجہ کے، وہ جنت کی خوشبو تک بھی پا نہیں سکے گی۔ جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تو ہزاروں لاکھوں میلوں تک بھی آئے گی۔ اندازہ کریں یہ عورت جنت سے کتنی دور ہوگی جو بلا وجہ ہی اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جنت کی خوشبو تک بھی پا نہیں سکے گی۔ تو لہٰذا پوری کوشش کرنی چاہیے گھر بسانے کی۔ اگر گھر نہیں بستا، کوئی پیش نہیں جاتی، پھر طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ چیزیں نوٹ رکھنی چاہیے۔ زندگی میں ایسے معاملات اور مرحلے وہ ہمارے ہی بھائیوں پہ آتے ہیں۔ تو طلاق کی 3 قسمیں جو ہیں وہ علماء بیان کرتے ہیں، ہم صرف جو سب سے بہتر ہے اسی کا ذکر کریں گے۔ احسن کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت سے آپ کی بن نہیں پائی، طلاق دینا چاہتے ہیں، تو ایسے طہر میں طلاق دینی ہے جس طہر میں عورت سے ہم بستری نہیں کی۔ طہر سمجھتے ہیں نا؟ طہر کا ہم نے بتایا تھا نا، ایک تو ہے نا حیض کے دن،
4 5 7 جتنے بھی ہیں وہ حیض کے دن ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکی کے جتنے دن ہیں نا اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ طہر کے دن۔ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی، حیض کی حالت میں طلاق دینا یہ بدعی ہے۔ طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن انسان گناہگار ہوگا۔ عمل کی حالت میں بھی طلاق نہیں دینی، طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن انسان حیض کی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی لیکن انسان، یہ نوٹ رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، انسان گناہگار ہوگا۔ کب طلاق دینی چاہیے؟ کس حالت میں؟ اس طہر میں طلاق دینی ہے جس طہر میں آپ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی، اپنی بیوی سے نہیں ملے، اس طہر میں طلاق دے دی۔ اب عدت گزر گئی، ایک حیض بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، تیسرا بھی گزر گیا، اب تینوں حیض گزر گئے، عدت بولے نہیں، سب نہیں بولے، نیند تو نہیں آ گئی ہے؟ کوئی سریلی آواز سن رہے ہوں، بڑی مزے کی نیند آتی ہے نا بعض اوقات، بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، ایک طلاق دی، کتنی طلاقیں دی؟ ایک۔ کس حالت میں؟ طہر کی حالت میں۔ کس حالت میں؟ طہر کی حالت میں، اور اس طہر کی حالت میں جس طہر میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی، اس طہر کی حالت میں طلاق دے دی۔ کتنی دی؟ کتنی؟ ایک۔ اس کے بعد خاموشی، آپ نہیں رکھنا چاہتے، ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کریں۔ کیا ضرورت ہے بھائی دوسرے مہینے بھی جا کے نوٹس بھیجنے کی، تیسرے مہینے بھی جا کے نوٹس بھیجنے کی؟ پھر جب 5 6 مہینے گزر جاتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہائے مجھے بچے یاد آتے ہیں، مجھے بیوی یاد آتی ہے۔ تو پہلے عقل سے کام لینا تھا نا، پہلے یہ مسئلے یاد رکھنے تھے۔ اب تو تینوں چانس تم ضائع کر چکے اور چانس گنوا چکے ہو، اب تو واپسی کی کوئی کرن باقی نہیں رہی۔ تو احسن طریقہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی طلاق دی۔ بھائی ایک سے بھی بیوی جا رہی ہے اور 3 سے بھی جا رہی ہے، ایک میں فائدہ یہ ہے کہ اب 3 حیض گزر گئے، بیوی فارغ، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد بندے کو عقل آ ہی جاتی ہے، یا ادھر کوئی نرمی آ جاتی ہے، کوئی معذرتیں ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ بولے نہیں، شاباش، سب بولے نا، تجدید نکاح، تجدید، جدت لفظ سنا ہے نا، جدید، جدید تو سنا ہے کہ نہیں؟ ہیں جی، یہ جدید موبائل ہے، یہ جدید کمپیوٹر ہے، اس سے صحیح ہے تجدید، یعنی نیا، تجدید نکاح یعنی نیا نکاح ہوگا۔ اس نئے نکاح میں نئے سرے سے پھر وہ گواہ ہوں گے، نئے سرے سے وہ ولی آئے گا، اجازت دے گا، نئے سرے سے حق مہر جو ہے وہ طے ہوگا۔ لیکن اب پہلے تو تھا نا الطلاق مرتان، طلاق کے رجی 2 مرتبہ ہیں، ایک رجی یہ دے چکا ہے، اب صرف ایک چانس باقی ہے رجوع کا۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ ایک چانس باقی ہے رجوع کا۔ اب یہ فائدہ ہو گیا ہے، سال بعد بھی عقل آ جائے، 2 سال بھی بعد بھی آ جائے، اب یہ واپس لوٹ سکتا ہے۔ تو سب سے احسن، سب سے بہترین جو طریقہ ہے طلاق کا وہ یہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ کیا؟ اس طور میں طلاق دیں جس طور میں بیوی سے نہیں ہم بستری کی اور چھوڑ دیا، اب پہلا حیض بھی گزر گیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، رجوع نہیں کیا، اب بیوی بھی فارغ، خاوند بھی فارغ، خاوند بھی جہاں چاہے شادی کر سکتا ہے، بیوی بھی جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے، لیکن کی نہیں۔ 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 4 سال بعد جب بھی سمجھ آئی واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، پہلے تو ضد میں آ کے یہ بھی نہیں دیکھتے ہمارے 2 4 5 بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا، بس طلاق 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 طلاق۔ اچھا جی، دوسرے مہینے پھر جی وہ میری امی نے کہا جی طلاق دے دو، دوسرے مہینے پھر نوٹس بھیج دیا۔ اکثر یہ باہر والوں کے بڑے کیس آتے ہیں ہمارے پاس، کیا ہے جی وہ والدہ نہیں تھی مان لی، انہوں نے بولا نہیں بھیج نوٹس، بھیج نوٹس، وہ دوسرا بھی بھیج دیا، دوسرا نوٹس بھی چلا گیا، اب تیسرا پھر جی وہ بھائی نہیں مان رہا جی، وہ کہہ رہا جی بھیج نوٹس، میں اپنی طرف سے بھیج دوں جی، وہ میری طرف سے بھائی نے نوٹس بھیج دیا۔ بڑے اس طرح کے کیس آتے رہتے ہیں۔ اب تینوں نوٹس چلے گئے، اب یہ بیچارہ باہر سے آیا، آ کے کہتا جی میرا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں تو صلح چاہتا ہوں۔ اب صلح کہاں ہو؟ 3 طلاقیں تم وقتاً فوقتاً دے چکے ہو، معاملہ تو ختم کر چکے ہو، تو اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں۔
ایک طلاق میں بھی معاملہ ختم ہوتا تھا، 3 میں بھی، تو بہتر کیا تھا؟ ہاں جی، ایک ہی بہتر تھا نا۔ تو یہ رستہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کو اپنایا جا سکتا ہے اگر چھوڑنے کا ارادہ ہے، اور اگر دوبارہ زندگی گزارنے کا ارادہ ہے، اچھے طریقے سے رکھنے کا ارادہ ہے، طلاق دے دی غلطی سے، تو پھر عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ عدت کتنی ہے مطلقہ کی؟ 3 ہے۔ اس سے پہلے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ، تم ان کو روک لو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر نہیں رکھنا تو پھر رخصت کر دو، تو بھی اچھے طریقے کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے حق مہر اسے اچھے طریقے سے دے دیا، اور اس کے اوپر بھی اگر کوئی دل چاہا کوئی تھوڑا بہت کچھ اور زیادہ دے دیا، یہ ہے اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرنے کا طریقہ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تکلیف دینے کے لیے انہیں مت روکو۔ تا یہ ہے کہتے ہیں دیکھیں بس میں نے تمہیں چھوڑنا بھی نہیں اور رکھنا بھی نہیں، طلاق دے دی، پھر جب وہ عدت ختم ہونے والی ہوئی رجوع کر لیا، اچھا اصلاح ہو گئی، اب پھر کو 2-4 مہینے گزرے، تنگ ویسے ہی کیا، پھر طلاق دے دی۔ مقصد کیا ہے؟ ضرر تکلیف پہنچانا، لتعتدوا، تاکہ زیادتی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زیادتی کرنے کے لیے تم نے ان کو روکنا۔ پہلے دور جاہلیت میں یہی کرتے تھے، طلاق دی، اب عدت ختم ہونے والی ہوئی، کیونکہ رجوع کا حق عورت کے پاس تو ہے نہیں۔ کس کے پاس رجوع کا حق؟ مرد کے پاس، مرد رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دے دی، پھر وہ عدت ختم ہونے والی ہوئی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق، ایسے وہ تنگ کرتے رہتے تھے۔ پہلا تو یہ دروازہ بند ہوا کہ رجعی طلاق جو ہے وہ صرف 2 کر دی گئی، تیسری طلاق بتہ بائنہ مغلظہ، اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ تکلیف پہنچانے کے لیے تم نے رجوع نہیں کرنا، بلکہ پکی ٹھکی معافی مانگ کے صلح کرنی ہے، پکا جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ، یہ نیت نہ ہو کہ تکلیف پہنچانی ہے، ضرر پہنچانا ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، کیسا؟ یعنی تکلیف پہنچانے کے لیے رجوع کیا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اس پر نہیں بلکہ اپنے آپ پہ ظلم کیا، کیونکہ اللہ کے ہاں پکڑ اس کی ہوگی تو جہنم میں کون جائے گا؟ یقیناً یہی۔ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ ایک کیس آیا نبی علیہ السلام کے پاس، ایسا ہی عورت نے بتایا اللہ کے نبی اس بندے نے مجھے 2 مرتبہ 3 مرتبہ جو ہے وہ مختلف موقع پہ طلاق دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، پوچھا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو اسے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہدلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ تم سنجیدگی میں کرو تو بھی سنجیدہ ہیں، مذاق میں کرو تو بھی، ان میں مذاق نہیں چلتا، ان میں مذاق نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے مذاق میں بھی طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو گئی۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس بھی ایک کیس آیا، شخص کہنے لگا جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا جی اس مسئلے کا، وہ 5-6 مرتبہ مختلف موقع پہ طلاق دے چکا ہے۔ پوچھا مسئلہ؟ کہتا جی مجھے مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نکاح کا پتہ تھا تجھے نکاح کرانا ہے؟ نکاح کا پتہ تھا تو طلاق کے مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال معاملہ ختم۔ اگر کسی نے مذاق میں بھی طلاق دے دی مختلف موقعوں پہ 3 مرتبہ تو طلاق واقع ہو گئی۔ فرمایا کہ اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے مذاق میں تو نکاح واقع، بولے نہیں سارے، نکاح واقع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مذاق میں بھی طلاق دے تو طلاق واقع، اور اگر کوئی بندہ مذاق میں بھی رجوع کرے تو رجوع حقیقت میں ہو جاتا ہے۔ سنتے آئے ہیں جی، کوئی ہمارے جو ڈرامے شرامے چلتے ہیں یا فلمیں بنتی ہیں نا، اس میں ایک دفعہ قصہ یہ ہوا تھا کہ میاں بیوی نے طلاق دے دی تھی آپس میں۔ اچھا ڈرامے میں؟ ہاں جی ڈرامے میں بتا رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میاں بیوی تھے، حقیقت میں میاں بیوی تھے، تو ڈرامہ بنا رہے تھے، تو ڈرامے میں انہوں نے طلاق دے دی۔ اب مسئلہ کیا ہے آپ نے بتانا ہے جی، ہم نے تو آپ کو بتا دیا ہے، اب باقیوں کو آپ نے بتانا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی مفتی بن گئے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ طلاق واقع ہو گئی ہے،
اور جو یہ کہتے ہیں جی ڈرامے میں وہ مولوی صاحب بھی، ظاہری بات ہے وہ مولوی صاحب بھی پھر بلاتے ہی ہوں گے، مولوی صاحب بھی آتے ہیں، پھر ایسے پوچھتے ہوں گے یقیناً جی فلاں فلاں بنت فلاں اتنے حق مہر کی وز آپ کو قبول ہے، اگرچہ وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اگرچہ وہ دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے شرعی مسئلہ یہی ہے کہ نکاح واقع ہو گیا ہے۔ اور پھر یقیناً ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بیوی پہلے ہی کسی کی ہوگی لیکن ڈرامے میں وہ کسی اور کی بھی بیوی بن رہی ہوگی، تو ڈبل نکاح، ذرا سوچیں اللہ کے ہاں یہ کس قدر بڑے مجرم ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ جدہن جد وعدلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں تم مذاق کرو تو بھی حقیقت، حقیقت کرو تو بھی کون کون سی؟ نمبر 1 نکاح، نمبر 2 طلاق، نمبر 3 رجوع۔ مذاق میں کرو حقیقت میں کرو، یہ واقع ہو جاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو تم یاد کرو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے تم پہ کتاب و حکمت نازل کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، یعظکم بہ، اس کے ساتھ وہ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ دیکھیں کتنی حدود و قیود اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرما دی، جب یہ نہیں تھی مرد کی طرف سے لگاتار ظلم زیادتیاں ہوتی رہتی تھی، اس طرح یقیناً عورت کے پاس بھی کوئی حدود و قیود نہیں، وہ بھی جہاں پہ اس کا بس چلے ظلم و زیادتی کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا کے ظلم اور زیادتی کے جتنے دروازے تھے سارے کے سارے، تو یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے۔ کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں، یہاں پہ یہ بات بھی یاد رہے جیسے کتاب کو ماننا لازمی ہے ویسے ہی حکمت یعنی حدیث کو ماننا بھی لازمی ہے۔ ایمان لانے کے اعتبار سے، یقین رکھنے کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یعظکم بہ، اللہ تمہیں اس کے ساتھ واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ تمہارے گھریلو تمام مسائل جانتا ہے، قیامت تک جتنے گھر ہیں بننے والے ٹوٹنے والے سب کو جانتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی حکمت کے ساتھ یہ اصول، یہ قوانین وضع فرمائے ہیں، لہذا ان قانونوں کو مت توڑو۔ جب تم ان قوانین کو توڑو گے پھر تمہارے گھروں میں بد امنی آئے گی، پھر سکون آ سکتا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ پہنچ جائے اپنے اجل کو، اپنی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس تم ان کو روک لو اچھے طریقے سے یا تم ان کو رخصت کر دو اچھے طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ تم ان کو روکو ضرر پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو ان پہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ایسا کیا اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے نازل کی کتاب و حکمت سے اس کو یاد کرو۔ یعظکم بہ، وہ اس کے ساتھ تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مکمل جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کل